شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم۔ قابل قدر طالبات اور قابل احترام سامعات، طہارت کے تعلق سے ہمارا درس جاری تھا۔ آج اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ دروس میں ہم لوگوں نے نجاست کے تعلق سے جانا اور طہارت کے تعلق سے جانا کہ طہارت کیا ہے، اس کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے نجاست کیا ہے، نجاست کس کو کہتے ہیں، اور نجاست سے بچنے کا، نجاست سے پرہیز کرنے کا، نجاست کو زائل کرنے کا جو طریقہ کتاب و سنت میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے پڑھا۔ تو عزیز طالبات، آج انشاءاللہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نجاست کے چند اقسام اور ان کی طہارت کا طریقہ۔ نجاست کے چند اقسام مطلب نجاست کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ان قسموں کو ہم کس طرح صاف کریں گے، ان قسموں کو ہم کس طرح صاف کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے مختلف قسم کے نجاستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، کم سے کم 10-15 نجاستیں آپ کے سامنے یا اس سے زیادہ نجاستیں کیا ہے آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا، اور ترتیب وار ایک ایک ان نجاستوں کو، ان گندگیوں کو ہم کس طرح پاک کریں گے اس کو جانیں گے انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ تو آئیے، نجاست کے چند اقسام یعنی گندگی جو ہے، ناپاکی جو ہے، پلیدگی جو ہے، اس کی چند قسمیں ہیں، ہے نا، اور ان قسموں کو کیسے پاک کریں گے، طہارت کا کیا طریقہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو یہاں پر کتاب میں آپ کی اسکرین پر دیکھیے، سب سے پہلے جو دیا ہے انسان کا پیشاب اور پاخانہ۔ آدمی ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، ہے نا، انسان ہے، انسان کا پیشاب بول و براز، انسان کا پیشاب و پاخانہ یا انسان کا بول و براز، اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ کسی بھی آدمی کو یا کسی بھی فقیہ کو یا کسی بھی مکتب فکر کے آدمی کو، ہے نا، اس سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ امت کا اجماع ہے کہ انسان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، ناپاک ہے، اسے درج ذیل طریقوں سے صاف کرنا چاہیے، اسے درج ذیل طریقوں سے صاف کرنا چاہیے۔ تو انسان کا پیشاب ناپاک، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، فرماتے اذا وطی احدکم بنعلہ الاذى فإن التراب له طہور۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے کہ اذا وطی الاذى بخفیہ فطہورہما التراب۔ کیا کہا کہ جب تم میں سے کوئی گندگی کو اپنے جوتے وغیرہ میں محسوس کرے یا گندگی اس کے جوتے اس کی جوتیوں میں لگ جائے تو فإن التراب، تو مٹی سے اس کو کیا ہے وہ پاک کر لے۔ اس کی اور ایک دلیل دیکھیے، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں آیا، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد وہ کیا ہے
مسجد کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، کیا جی کیوں مسجد میں پیشاب کر رہے ہو؟ اسے آواز دینے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا اور کہا کہ اس کو اس کی ضرورت پوری کر لینے دو، اس کو قضاء حاجت پوری کر لینے دو۔ جب وہ پوری طریقے سے قضاء حاجت سے اپنی پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشاب کی جگہ پر پانی بہانے کا حکم دیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کو روکے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا یہاں وجہ استشہاد کیا ہے، دلیل کیا ہے اس سے کہ پیشاب جو ہم نے کہا کہ یہ بالاتفاق نجس ہے، ناپاک ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ جس دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کیا تھا اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی؟ ایک ڈول یا ایک بکیٹ کیا اس میں پانی بہانے کا حکم دیا۔ اب آئیے شیر خوار لڑکی اور لڑکے کا پیشاب صاف کرنے کا طریقہ۔ شیر خوار کا مطلب کیا ہے جی؟ شیر خوار کا مطلب ہے وہ جو بچے ابھی ماں کے دودھ کو پیتے ہیں، چھوٹے بچے، شیر نہیں پڑیں گے بلکہ کیا پڑیں گے؟ شیر خوار، ہے نا؟ دودھ پیتے ہوئے بچے یا بچیاں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ تو شیر خوار لڑکی اور لڑکے کے پیشاب کے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ تو شیر خوار اگر لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے، ابھی ماں کی دودھ پی رہی ہے، تو اس کے تعلق سے کہا کہ شیر خوار لڑکی کا پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے، اس کو دھلنا ضروری ہے، جبکہ شیر خوار لڑکے کے پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو صرف چھینٹے مارنا ہی کافی ہوگا۔ کیا کہا؟ اگر لڑکی ہے، بچی ہے تو کیا ہے؟ اس کے پیشاب کو کیا ہے؟ دھونا پڑے گا، اور اگر لڑکا ہے، بچہ ہے تو اس کے پیشاب کو کیا ہے؟ چھینٹے مارنے سے ہی کیا ہے؟ وہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول الغلام ينضح، کہ لڑکے کے پیشاب کو کیا ہے؟ چھینٹا مارا جائے گا۔ لڑکے کے پیشاب آلود کپڑے پر، یعنی اس کپڑے پر جس میں لڑکے نے پیشاب کر دیا، یا اس بستر پر، جس بستر پر یا جس زمین پر لڑکے نے پیشاب کر دیا ہے، اگر وہاں صرف چھینٹا مار دیا جائے تو کافی ہے۔ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يَغْسِلُ، اور اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو لڑکی کے پیشاب آلود کپڑے کو دھلا جائے گا۔ یہ ایک حدیث آپ کے سامنے آئی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب سے کیا ہے؟ چھینٹا مارا جائے گا۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک مرفوع حدیث روایت ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے کیا ہے تذکرہ کیا ہے، کیا کہ بول الغلام الرضیع، بول الغلام الرضیع ينضح وبول الجاریۃ یغسل، کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کو کیا ہے؟ چھینٹا مار کر صاف کیا جائے گا، اور دودھ پیتی بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا۔ اس کے بعد کہا یہ تفریق اس وقت تک ہے جب تک دونوں کھانا نہ کھاتے ہوں، اور جب کھانا کھانے لگے تو دونوں کے پیشاب کو دھلا جائے گا۔ کیا کہا جی؟ یہ تفریق، یہ جو فرق کیے کہ لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے گا، لڑکے کے پیشاب کو کیا چھینٹا مارا جائے گا، یہ فرق کب تک کیا جائے گا؟ جب تک وہ دونوں بچے کھانا کھانے نہ لگ جائیں، اور اگر جب یہ دونوں غذا کھانے لگے، مطلب کیا ہے؟ ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ چیزیں اگر کھانے لگے غذا کے طور پر، باہر کی چیز کھانے لگے تو کیا ہے؟ اس کو دھلا جائے گا دونوں۔
اب چھینٹے مارنے اور دھونے کا یہ تفریق ہے اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں دیکھیے ایک حدیث آتی ہے، ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بیٹا لے کر گئی جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کو نہ پہنچا تھا، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، تو ان کے اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، پیار کیا، تو اس بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے اپنے کپڑوں پر چھینٹے مار دیے اور اسے دھوئے نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سمجھ رہے نا؟ تو ان احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کے پیشاب کو چھینٹے مار کر صاف کر دیا جائے گا، اور اگر دودھ پیتی بچی ہے تو اس کے پیشاب کو دھلا جائے گا۔ اور یہ جو فرق لڑکا اور لڑکی میں کیا گیا ہے یہ اس وقت کیا جائے گا جب تک یہ دونوں کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اگر کھانا کھاتے ہو تو پھر بالاتفاق ان کا پیشاب نجس ہے، ناپاک ہے، یہ دھلا جائے گا۔ چلیے آگے آئیے، اس میں پھر ہے گندگی آلود جوتی کی صفائی۔ گندگی آلود جوتی کی صفائی، اگر جوتے میں یا چپل میں ہے نا اگر کوئی گندگی لگ گئی ہے، کوئی ناپاک چیز لگ گئی، کوئی نجاست لگ گئی ہے، تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ ہاں، لیدر کی شو ہے یا کچھ بھی کسی طرح کا آپ کے پاس شو ہے، چپل ہے، تو اس کو کیسے صاف کریں گے اگر گندگی لگ جائے؟ اگر جوتی میں گندگی لگ جائے تو اسے زمین پر رگڑ کر صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقی احدکم بنعلیہ الاذى فان التراب له طہور، جب تم میں سے کوئی چلتے ہوئے اپنی جوتی میں گندگی لگا دے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ کیا سمجھ میں آیا کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، زمین پر اچھی طریقے سے اس کو رگڑ دیں، اس کے اثرات کو ختم کر دیں، سمجھ رہے نا؟ تو آپ کی جوتی پاک ہو جائے گی، آپ کی چپل پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی اور یہ نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنے جوتوں کو پھیر کر دیکھ لے۔ فَإِن رَأَىٰ خُبُثًا، کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر وہ اس میں کوئی گندگی دیکھتا ہے، کوئی نجاست دیکھتا ہے، فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر گندگی کو دیکھ لیا، نجاست کو دیکھ لیا تو اس کو کیا ہے، زمین پر اچھی طریقے سے رگڑ دے، پھر کیا ہے، ان جوتیوں میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی جوتی پاک ہے۔ یہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ گندگی اگر جوتی یا چپل میں لگی ہوئی ہے تو زمین پر رگڑ کر اس کو صاف کر دیں گے تو کافی ہے، اور اگر احتیاطاً آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شرح السنن میں ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو لفظ اذا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کا لغت میں معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہر اس چیز کو اذا کہیں گے جو گندگی یعنی قابل نفرت سمجھی جاتی ہے، خواہ وہ طاہر ہو یا نجس ہو۔ کادو وغیرہ لگ گیا ہے، سمجھیے کیچڑ لگ گیا ہے نا، یہ تو اگر کیچڑ وغیرہ لگ گیا ہے سمجھیے ناپاک نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے تو اس کو بھی کیا ہے، ہم کیا ہے اس کو اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں۔ اب آئیے جیم میں دیکھیے گندگی آلود عورت کے پلو کی صفائی۔ کوئی عورت ہے، اس کی پلو ہے، اس کی اوڑھنی ہے، اس کے نقاب اور برقعے وغیرہ میں، اس کے شلوار وغیرہ میں اگر کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو کیسے صاف کرے گی؟ دیکھیے، عورت کا پلو اگر لمبا ہے اور وہ گندی جگہ پر چلتی ہے جس کی وجہ سے کچھ گندگی اس کے پلو میں لگ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ صاف مٹی پر چلتی ہے جس سے وہ گندگی صاف ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے پلو کے بارے میں فرمایا یطہرہ ما بعد، یعنی گندگی کے بعد آنے والی مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے۔ بات سمجھ آئے جی؟ اگر عورت کا پلو لمبا ہے، عورت کے پلو اگر زمین کیا ہے چومتے ہوئے زمین کو چل رہی ہے، زمین پر لگتے ہوئے جا رہی ہے، اور کہیں پر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے نا، اور وہ گندگی اس کے پلو وغیرہ میں، اس کے کپڑے وغیرہ میں لگ جاتی ہے، تو کیا ہے، اب جس گندگی جگہ سے وہ گزری اس کے بعد کیا ہے، اس کے کپڑے میں گندگی لگ گئی، لیکن اس کے بعد پھر پاک مٹی تو آئے گی اس کے راستے میں، اس کی منزل کے راستے میں، تو کیا ہے، پھر جب پاک مٹی پر گزرے گی تو پاک مٹی پھر زمین اس کا پلو پھر اس پاک مٹی سے لگے گا، تو سمجھیے اس کا پلو کیا ہے، پاک ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یطہرہ ما بعدہ، یعنی اس کے بعد والی جو زمین ہے، جو پاک مٹی ہے، اس سے کیا ہے، اس کا پلو پاک ہو جائے گا۔ اب آئیے اس کے بعد گندگی آلود زمین اور فرش کی صفائی۔ گندگی آلود مطلب کسی زمین میں یا کہیں فرش وغیرہ میں کیا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، کسی کا پیشاب لگا ہوا ہے، یا پاخانہ گرا ہوا ہے، یا کسی طرح کی بھی کوئی گندگی گری ہوئی ہے زمین پر، فرش پر، ٹائلز پر، تو اس کو کیسا صاف کیا جائے؟ اگر زمین یا فرش پر پیشاب یا پاخانہ لگ جائے تو پہلے پاخانہ کو اس جگہ سے ختم کرنا چاہیے۔ اگر گندگی یا پاخانہ وغیرہ لگا ہوا ہے تو پہلے اس کو ریموو کر دیں گے، پہلے اس کو ہٹا دیں گے وہاں سے، پھر اس جگہ پانی بہایا جائے۔ جب اس کو ہٹا دیں گے اچھی طریقے سے، پھر کیا اس پر پانی بہائیں گے، اور اگر پیشاب ہے تو اس پر بکثرت پانی ڈالنی چاہیے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ اور اگر صرف پیشاب ہے، لیکوڈ فارم میں ہے، سمجھیے صرف پیشاب ہے، تو مزید اس میں کیا ہے، آپ کیا ہے، پانی ڈال دیں گے۔ پانی ڈال کر اتنا ڈالیں گے کہ اس کی بدبو یا اس کا اثر، اس کے نشانات کیا ہے، وہ ختم ہو جائیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے دیہاتی کے بارے میں فرمایا، دعوه واحرقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بتلایا کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں کیا ہے، پیشاب کرنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام جب ان کو کیا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، ان کو کیا مسجد سے بھگانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعوه واحرقوا على بوله سجلا من ماء۔ اجی صحابہ کرام چھوڑ دو جی، انہیں پیشاب اس کو مکمل کرنے لے دو، چھوڑ دو، اس سے کچھ مت چھیڑ چھاڑ کرو اس کے ساتھ، اور اس کے پیشاب کی جگہ ایک ڈول پانی بہا دو۔ پھر جب وہ پیشاب سے پوری طرح فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب جاؤ اس کے پیشاب کی جگہ پر کیا ہے، ایک بکیٹ یا ایک ڈول پانی بہا دو۔ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تمہیں لوگوں پر آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ تو قضاء حاجت کے بعد پیشاب اور پاخانہ کی جگہ کو پانی یا ڈھیلا سے صاف کیا جائے گا، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ خیر یہ ابھی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ زمین کے تعلق سے یہاں بات آ رہی ہے، فرش کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ ایسا صاف کرنے کا اس کا طریقہ ہے کہ اگر نجاست ہے، گندگی ہے، پاخانہ ہے، تو اس کو پہلے ہٹائیں گے، اس کے بعد اس کو دھوئیں گے، اور اگر پیشاب ہے تو اس پر کیا ہے، پانی ڈال دیں گے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سخت زمین کے ساتھ ہے، زمین سالڈ ہے، سخت ہے، تو اس زمین کے ساتھ کیا ہے، یہ عمل دہرایا جائے گا کہ پانی بہایا جائے گا بکثرت وہاں پر۔ اور اگر زمین نرم ہے تو پیشاب کی جگہ سے مٹی کھود کر اس پر پانی بہانا واجب ہے، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے جی جو اس طرح کہتے ہیں
کہ یہ سخت زمین کے تعلق سے یہ حکم ہے اور نرم زمین کے تعلق سے یہ ہے کہ زمین کھود کر کیا ہے پانی ڈالنا پڑے گا، تو ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں جو دونوں کے دونوں ضعیف ہیں۔ ایک حدیث ہے احفروا مکانہ ثم صبوا علیہ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ کو تم کھود دو، اس جگہ سے مٹی ہٹا دو، ثم صبوا علیہ، پھر اس پر پانی ڈالو۔ اور اسی طرح اور ایک دوسری حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَكَانِهِ فَاحْتَفَرُوا وَصَبَّ عَلَيْهِ دَلْوًا مِّن مَّاءٍ، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا کھودنے کا حکم دیا، پھر کیا اس پر پانی ڈالا ایک بکیٹ۔ تو یہ دونوں حدیثیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ دونوں کے دونوں ضعیف ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سالڈ زمین ہو یا نرم زمین ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ پیشاب اگر ہے تو اس کو کیا ہے بکثرت پانی ڈال کر کیا ہے اس کو کیا ہے صاف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اثر وغیرہ اگر زمین ہے سورج یا ہوا کی وجہ سے یہ خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے زمین میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا کسی جانور نے پیشاب کر دیا یا کسی شخص نے، بڑے آدمی نے بھی پیشاب کر دیا یا گندگی ہے، اور اس زمین میں پانی نہیں ڈالا گیا بلکہ سورج کی روشنی کی بنیاد پر یا ہوا کی وجہ سے وہ زمین سوکھ گئی، خشک ہو گئی، اور ایسا ہوا کہ وہاں پر جو نجاست تھی، جو گندگی تھی، اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، تب وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، اب اس میں پانی ڈالنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے جی اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں رات گزارتا تھا، تو کتے مسجد میں پیشاب کرتے اور آتے جاتے تھے، کھلی ہوئی جگہ تھی، آج کی طرح لگزریس مسجدیں نہیں تھی، کھلا ہوا صحن تھا، ہے نا، کوئی دروازہ سسٹم کا لاک سسٹم نہیں تھا ویسا، تو کتے کیا ہے آنا جانا کرتے رہتے تھے، آتے جاتے تھے اور کیا ہے پیشاب کر دیتے تھے، لیکن وہ اس کی وجہ سے کچھ چھینٹے نہیں مارتے تھے، یعنی پیشاب کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے پانی نہیں بہایا جاتا تھا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کے ان الفاظ کو کہ فلم یکونوا یرشون، کہ وہ لوگ اس میں چھینٹے نہیں مارتے تھے، وہ لوگ اس میں پانی نہیں ڈالتے تھے، اس لفظ سے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل پکڑی ہے کہ نجاست لگی زمین، اگر جس زمین میں نجاست یا گندگی لگی ہوئی ہے اور وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ زمین کیا ہے پاک ہو جائے گی، کیونکہ اگر زمین خشک ہونے سے پاک نہ ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح نہ چھوڑتے۔ سمجھ آ رہا نا؟ لیکن زیادہ صحیح طریقہ یہی ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہے پانی بہا دیا جائے۔ اگر پانی نہیں بہایا جا سکا اور پانی نہیں بہانے کی بنیاد پر اگر زمین خشک ہو گئی، زمین سوکھ گئی، تو ہم اس زمین کو اب ناپاک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اب ہم اس زمین کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، ہوا کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے کیا ہے وہ جگہ سوکھ گئی اور اس کا اثر بھی کیا ہے ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آئی جی؟ اب آئیے نمبر 2 میں ہے، دیکھیے ماہواری کے خون کا صاف کرنے کا طریقہ، جو خواتین کے مخصوص ایام میں جو خون وغیرہ آتے ہیں تو اس کو کس طرح صاف کیا جائے۔ ماہواری کا خون نجس ہے، ناپاک ہے جی، وہ خون جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے بالاتفاق۔ حیض آلود کپڑے کو، جس کپڑے میں حیض کا خون لگا ہوا ہے، کافی اہتمام کے ساتھ مل کر صاف کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے رگڑ کر، گھس کر، کیا ہے اچھی طریقے سے مل کر
صاف کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا. حدیث کیا دیکھیے، تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. کیا ہے تحثه؟ کہ عورت پہلے کیا ہے، جہاں پر خون لگا ہوا ہے اس کا، اس کپڑے کو کیا ہے کھرچے، ہے نا، تحثه ثم تقرصه، پھر کیا ہے اس پر پانی ڈال کر اپنی انگلی سے کیا ہے اس کو کیا ہے رگڑے اچھی طریقے سے. ثم تنضحو، پھر کیا ہے اس پر مزید پانی بہائے. ثم تصلی فیہ، پھر کیا ہے اس پر نماز پڑھی. معلوم کیا ہوا جی کہ اگر حیض آلود کپڑا حیض لگا ہوا ہے تو اس طرح اس کو احتیاط کے ساتھ صاف کرنا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث آتی ہے. حضرت خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے. وہیں پیچھے رکھیے جی صفحہ نمبر 25 میں کیا عرض کیے کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور میں اس کپڑے میں حائضہ ہو جاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا طَهِرْتِ، جب تو پاک ہو جائے، فَغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّ فِيهِ، جب تو پاک ہو جائے تو خون کی جگہ کو دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ تمہارے پاس ایک ہی کپڑا ہے نا جی، جس دن تو پاک ہوتی ہے اس کپڑے کو اچھی طریقے سے تم دھو لو، پھر کیا ہے اس پر نماز پڑھ لو. تو یہاں پر خولہ بنت یسار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ اس کا نشان ختم نہ ہو، یعنی جو حیض کا خون لگا تھا اگر اس خون کا نشان اگر ہمارے کپڑے سے ختم نہیں ہوا ہوگا، میرے کپڑے میں وہ نشان اگر دکھ رہے ہوں گے تب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ. کہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اجی خولہ دیکھو، جب تم نے دھو لیا، جب تم نے اس پر پانی بہا لیا، جب تم نے اچھی طریقے سے اس کو صاف کر لیا تو یہ دھونا، اس پر پانی بہانا تمہارے لیے کافی ہے. ولا یضرک اثرہ، اور اس میں جو نشانات تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ نشانات، یہ اثرات کیا ہے، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو معلوم ہوا اگر اچھی طریقے سے ہم نے اس کو کپڑے کو دھویا ہے، صاف کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کچھ نشانات اس میں نظر آتے ہیں، ہے نا، تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی اور آپ کا کپڑا بھی پاک ہے. اسی طرح اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ام قیس بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیہ بضلع واغسلیہ بماء وسدر، کہ اسے کسی ٹیڑھی لکڑی سے یا کسی ٹیڑھی چیز سے کیا ہے تم کیا اس کو صاف کرو، کھرچ دو اچھی طریقے سے، کھرچو اچھی طریقے سے، پھر اس کو کیا ہے پانی اور بیری کے پتی سے اچھی طریقے سے دھو لو، تو کیا ہے تمہارا کپڑا پاک ہو جائے گا. اس سلسلے میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو موجودہ زمانے کے یا زمانے قریب کے کیا ہے بڑے محدث اور بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حیض کا خون بالاجماع حیض کا خون ناپاک ہے، نجس ہے. اب اس کے بعد آئیے دیکھیے نمبر 3 میں ہے کتے کا برتن میں منہ ڈالنے سے برتن کے صاف کرنے کا طریقہ. اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس برتن کو کس طرح پاک و صاف کیا جائے گا. آئیے اس کو پڑھنے سے پہلے یہاں نیچے میں دیکھیے جو یہ ہے آپ کا حاشیہ ہے، نیچے میں جو حاشیہ ہے جو چھوٹے حروف میں لکھا ہوا ہے، پہلے اس پیراگراف کو کیا اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. جانور اور درندوں کے جوٹھا کھانا وہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں تفصیل ہے. جو جانور ہیں، جو عام طور پر جانور گائے، بکری، بیل، بھینس، ہاتھی، گھوڑا، خچر، گدھا، شیر، یہ سب، اور درندہ جو چیر پھاڑ کرتے ہیں وہ بھی جانور ہیں، جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، شیر اور چیتا، باغ، بھالو، تو ان کے جوٹھا کے
ان کا کھانا اور پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں تفصیل ہے۔ بئی طور کے جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، پاک اور ناپاک۔ معلوم ہوا کہ جانور دو طرح کے ہیں، ایک پاک جانور ہے اور ایک ناپاک جانور بھی ہے۔ اچھا، اور ناپاک جانور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے جانور کی دو قسم بتائے کہ ایک جانور پاک ہے، ایک جانور ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پھر ناپاک جانور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اور جو ناپاک جانور ہے وہ بھی کیا ہے، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو بالاتفاق نجس عین ہے، اور یہ کتا اور خنزیر ہے نجس عین، جانوروں میں سب کچھ نکلنے والا نجس ہے، جیسے کتا ہے، خنزیر یعنی پگ ہے، تو یہ نجس عین ہے، یہ جانور کیا ہے، نجس ہے، اس سے ہر کچھ نکلنے والا، چاہے اس کا پیشاب ہو، اس کا پاخانہ ہو، چاہے اس کے منہ سے لعاب یا تھوک نکلتا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ نجس جانوروں کی دوسری قسم مختلف فی ہے۔ دیکھیے، ناپاک جانوروں میں دو طرح کے ہیں، ایک تو بالاتفاق کیا ہے، ناپاک ہی ہے، اور ایک کیا ہے، دوسری قسم جو ہے، یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جیسے گدھا ہے، خچر ہے، درندہ پرندہ جیسے باز، چیل، اور وہ درندہ جانور جیسے بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ، اس دوسرے قسم کے جانوروں کا جوٹھا اکثر اہل علم کے نزدیک پاک ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ اکثر اہل علم کے نزدیک پاک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہاں پر دیکھیے فتاوی دائمی کمیٹی برائے فتاوی، یہ آپ کا حوالہ دیا گیا ہے آپ کے سعودی عرب کے فتاوے کا، تو اس کی دلیل ہم دیتے ہیں جی۔ آپ یہاں پر وہ دلیل نہیں ہے، ہم دلیل دیتے ہیں ان جانوروں کا، کتا اور خنزیر کے علاوہ جو جانور ہے، جیسے گدھا ہے، خچر ہے، مختلف قسم کے پرندے ہیں، باز ہے، چیل ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، ہاتھی ہے، بھالو ہے، اس قسم کے جو جانور جنگل میں پائے جاتے ہیں، اس کے جوٹھا کے تعلق سے اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ وہ پاک ہے۔ کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس چیز کے بارے جو گدھا وغیرہ باقی چھوڑ دیں۔ کوئی گدھا وغیرہ پانی پی کر کسی ڈول میں ہے، کسی بکٹ میں ہے، کسی ٹب میں ہے، یا کسی تالاب ندی وغیرہ میں ہے، جو گدھا پانی پیتا اور اس کو باقی چھوڑ دے، تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اور اس سے بھی جو ہر قسم کے درندے چھوڑ دے، صرف گدھا ہی نہیں جی، اس کے علاوہ گائے ہے، بکری ہے، اور دیگر جو درندے چرندے پرندے ہیں، اگر دوسرے قسم کے جانور بھی یہ چیزیں چھوڑ دیتی ہیں، پانی چھوڑ دیتی ہیں، تو کیا اس سے بھی تم وضو کر سکتے ہو؟ ایک پہلی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ ایک دوسری دلیل اس کے سلسلے میں دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں رات کو نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں رات کو نکلے، وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے حوض میں بیٹھا ہوا تھا، رات کو سفر کر رہے تھے، تو رات میں کسی حصے میں ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے حوض، اپنے تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اپنے حوض کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا جی، کیا رات کو تیرے حوض میں درندوں نے منہ مارا تھا؟ کوئی جانور آ کر اس سے پانی پیا تھا کیا؟ جنگل میں بہت قسم کے جانور ہوتے ہیں، چرند پرند ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، تو کیا وہ جانور رات کو تمہارے حوض سے آ کر پانی وغیرہ پیے تھے کیا؟ تو جب حوض والے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، تو وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حوض والے، اس کو نہ بتانا، اس کو مت بتاؤ جی، یہ خامخواہ کا تکلیف کرنے والا ہے، یہ خامخواہ کا لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
ان کے لیے وہ ہے جو اپنے پیٹوں میں اٹھا کر لے گئے، اور جو بچ گیا وہ ہمارے لیے پینا ہے اور پاک ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی جی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جو سوال کیے تو بولا کہ اب خواہ یہ پوچھے گا اور فلاں فلاں جانور کا تذکرہ تم کرو گے، اب یہ لوگوں کو بولے گا کہ اب پانی مت پیو، وضو مت کرو، غسل مت کرو، اب لوگ کیا ہے تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو نہ بتاؤ جی، یہ خواہ بھی تکلیف کرنے والا ہے، مشقت میں ڈالنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جی عمر، سنو جی، جو چرند پرند جو جانور اس حوض میں آئے پیے اور اپنے پیٹ میں ڈھو کر وہ چلے گئے، یہ ان کے لیے تھا، اور یہ جو حوض میں بھی پانی باقی ہے، بچا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کو پی بھی سکتے ہیں اور اس کو کیا ہے دیگر ضروریات کے لیے ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے پاک۔ یہ دوسری دلیل آپ کے سامنے میں دیا کہ وہ جانور جو نجس ہے لیکن کیا ان کا جوٹھا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ حضرت عمر ایک قافلہ لے کر نکلے جس میں حضرت عمر حضرت عمرو بن عاص بھی تھے۔ دیکھیے یہ واقعہ، پہلا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ تھا، لیکن ابھی جو واقعہ جو سفر کا تعلق ہے واقعے سے، اس میں حضرت عمر ہے اور ان کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرت عمرو بن عاص بھی تھے۔ تو اسی طرح وہ لوگ ایک حوض پر پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص نے حوض والے سے کہا کیا جی جس طرح حضرت عمر نے سوال کیا تھا نا، ٹھیک اسی طرح کا سوال کیا ہے حضرت عمرو بن عاص نے اس حوض والے سے کیا جی کوئی درندے وغیرہ آ کر یہاں پر پانی وغیرہ پی کر گئے تھے کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ہمیں نہ بتانا۔ دیکھیے وہاں پر حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، یہ بات سنی تھی، تو اسی طرح حوض والے کو کہا جی تم ابھی مت بتا عمر کو، اب خامخواہ یہ تکلیف کرنے والا ہے، یہ جو درندے پانی پی کر گئے ان کے لیے تھا اور یہ جو پانی باقی رہے گا یہ ہمارے لیے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر جانوروں کے تفصیل میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جانور کچھ ناپاک ہے اور کچھ پاک ہے، اور ناپاک جانوروں میں بھی دو طرح کے ہیں جو بال اتفاق سب کے پاس کیا نجیس عین ہے، کتا اور خنزیر وغیرہ ہے، اس کا ہر چیز چاہے اس کے منہ سے نکلا ہو چاہے اس کے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکلا ہو، ہر چیز ناپاک ہے۔ اور بعض جانور جو ہے جس ناپاک کے اقسام میں سے ہیں لیکن اس کے جوٹھا کے تعلق سے کیا ہے اہل علم کے درمیان یہ اختلاف ہے، لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک یہ پاک ہے۔ اس کے لیے یہ دلائل آپ کے سامنے میں رکھا، انشاءاللہ پھر بقیہ چیزیں آئندہ کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور سمجھ کر پاکی اور صفائی کے ان امور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔